أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت غالبة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 9 تا 14 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کم قصمنا من قریۃ کانت غالبۃ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا جو ظالم تھی، شرک کا، کفر کا، نفاق کا ارتکاب کرتے تھے. وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب ان کو ہمارا عذاب آتا محسوس ہوا تو وہ بھاگنے لگے. اللہ فرمایا لا ترکضوا، نہ بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اپنے عیش کے سامانوں میں، اپنے محلات میں لوٹ جاؤ. لعلکم تسألون، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. وہ کہنے لگے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم انسان. تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ذکر بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے، ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر. کفار مکہ قرآن کو سن کر کہتے تھے کہ یہ جادو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، نہ قرآن جادو ہے. قرآن اللہ کی کتاب. یہ جو بھی انسان سنتا ہے اس سے اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتا. عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے جو قریش کا سردار تھا. اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گفتگو کرتا ہوں. اس نے آ کر گفتگو کی، لالچ دی، کہا سرداری چاہتے ہو تو سردار بناتے ہیں، دولت چاہتے ہو دولت مند جو ہے اکٹھی کر دیتے ہیں، اور بھی شرائط پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کی کچھ آیات جو ہے سنائیں. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون. سناتے چلے گئے، اور جب اس آیت پر پہنچے ان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود پر عذاب ہے. تو عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور درخواست کی کہ آپ جو ہے مہربانی فرمائیں. اور جب وہ واپس لوٹا تو قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور اس نے سردار قریش کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دیں. اگر یہ کامیاب ہو گئے تو تمہاری کامیابی، اگر یہ ناکام ہے تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے روکا تھا اپنی دعوت دینے کے لیے. تو کفار مکہ کے سرداروں نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو جو ہے چل گیا. قرآن کو وہ جادو تصور کرتے تھے، دل میں مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے سچے رسول ہیں. اسی طرح ایک اور جو ہے طفیل بن عمرو دوسی جو ہے دوست قبیلے کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا، مجھے بھی ایسے کہا گیا کہ ایک جادوگر ہے اس کے پاس نہ جانا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے مجھے قرآن سنایا، تو میں قرآن جو ہے سن کر
اتنا متاثر ہوا کہ میں فوراً ایمان لے آیا۔ تو اللہ کا قرآن انسان کو متاثر کر دیتا ہے، اس کے دل میں گھر کر لیتا ہے۔ آئیے ہم بھی اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو صحیح تلفظ اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس پر عمل کریں، انسانیت کو اس کی دعوت پیش کریں، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔